پڑھ کے اسی طرح سے ترکہ تقسیم نہیں ہوتا اور ایصال ثواب میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، 4 بیٹے ہیں، 2 بہت مالدار ہیں، 2 غریب ہیں۔ اب جس کا زور چلتا ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے چہلم تک، حالانکہ اس میں جو 2 غریب ہیں وہ سوچتے ہیں بھائی ہم تو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں گے، اللہ دیا تو کھلائیں گے بھی، اگر اس وقت تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہ پیسہ ہم کو مل جائے، بھائی ہم قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سود میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر یہ جس بھائی کا زور چلتا ہے نا یہ بولتا بابا کے واسطے اتنا بھی نہیں کرتے، کام نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہمیں پورے خرچے کرنے کے بعد بھی تقسیم کر دیا تو بہت مہربانی۔ سب خلاف شریعت باتیں ہیں، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس میں ان مکاتب فکر میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندیوں بریلویوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کسی بھی مکتب فکر کے مفتی سے جا کے پوچھو، ناجائز ناجائز۔ اور اگر نابالغ بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، جیسے نوجوانی میں انتقال ہو گیا، بعض وقت سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، یہیں پر بھی ہے، مالدار ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے فرض کرو ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں اس کے، اور ماں انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کسی کا مال نہیں رہتا، مرنے والے کا نہیں رہتا، ختم۔ اب کس کا ہو گیا؟ اب ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، اب بچوں کا حصہ الگ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی مشترک مال میں سے نکال کے ایصال ثواب کرے گا پورے اور بچوں کا بھی مال استعمال کر لے گا تو بچے اجازت دیں گے تو بھی معتبر نہیں ہے، بچوں کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، بچے اجازت دیں گے تو بھی اس کا اعتبار نہیں۔ پھر ایسے ہی رسم کی اتنی شکلیں ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، سنت و شریعت کو زندہ کرو۔ میں نہیں بول رہا ہوں آپ سے کہ اختلافی مسائل میں لڑو، میں آپ سے اختلافی مسائل نہیں بتا رہا ہوں، میں متفقہ مسائل بتا رہا ہوں۔ میں وہ مسئلے بتا رہا ہوں جس میں دیوبندی بریلوی بھی متفق ہیں۔ رسمیں یہاں تک ہو جاتی ہیں پھر کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، دواخانے سے لانے کے لیے پیسہ نہیں رہتا اس کے پاس، ایک نہیں ایسے ہمارے معاشرے میں 20 سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں کہ اخیر وقت میں اتنے مقروض ہو گئے کہ پیسہ بھی باقی نہیں رہا، ناش لانے کے لیے بھی پیسہ مشکل سے جمع کر کے ناش کو دواخانے سے لے کر آنا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی یہ رسمیں ہیں، چاہے بھیک مانگ کر کی جائے مگر کی جائے۔ یہ کس نے کہا؟ اور ایسا ایک میں ایسے خیالی نہیں سنا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، مرتے وقت بھی پورا مقروض مرا، مگر اب اس کو زیارت کرنا ہے، دم کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، اور چاہے بھیک مانگنا پڑے آ کے، ہم سے بھی غریب لوگ آ کے، اب وہ تو دین کے علم سے دور ہیں، ہم ان کو تو کچھ بولتے نہیں، ان کو کیا بولیں، ملازم لوگ ہیں بالکل دین کے علم سے دور ہیں، اس موقع پہ ان کو